اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح سمجھائیں کہ صرف کتاب کو انہیں مقلد نہ بنائیں کہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے اسی کو یاد کر کے لے آ. بعض اوقات شاگرد اکتا جاتا ہے. استاذ لکھی ہوئی کتاب ایسے پیارے انداز سے پڑھائے, خارج کے واقعات جسے کہتے ہیں, باہر کی دنیا کے حالات یوں سمجھائے, بتائے, سنائے, رٹوائے کہ بچے کو خود بخود سبق یاد ہو جائے. ہمارے ایک استاذ محترم تھے, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. وہ آتے پہلے دن کہتے سنو میں ایک واقعہ سنانے لگا ہوں. ہم سمجھتے واہ ٹھیک ہے, ٹائم خرچ ہو رہا ہے, استاد واقعہ سنا رہا ہے, سبق پتہ نہیں کیا ہے. استاد جی 5 منٹ کا ایک واقعہ, ایک قصہ کوئی نہ کوئی ترتیب پہ سناتے, اور اس کے بعد کہتے اب نیچے دیکھو سبق پڑھانے لگا ہوں. جب ہم نیچے دیکھتے سبق پورا ہوتا ہے, یقین مانے اس پورے سبق کو استاد جی کسی واقعے کے انداز میں ہمیں پہلے سمجھا دیتے جو ہم پڑھنے لگے تھے. اسے کہتے ہیں پڑھانے کا انداز, اسے کہتے ہیں سمجھانے کا انداز. یہ نبازیت ہے کہ بچے کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے ہم اس کی صفات کو سمجھ گئے کہ اسے سمجھانا پڑھانے کی ترتیب کیا ہے. اچھا, پھر اپنے شاگرد کے سامنے آپ کا روب ڈنڈے کی بنیاد پہ نہیں ہونی چاہیے, اسٹک بیسز پر آپ کا پریشر رائز کرنا اور ہے. احترام میں بچے کا خود پریشر رائز ہو جانا اور ہے. احترام پیدا کرنے کے لیے آپ کو اپنی ترتیب, اپنے لحاظ کے انداز اختیار کرنے چاہیے. اگر بچہ غلطی در غلطی کرے تو سمجھانے کا انداز ہونا چاہیے. یاد رکھیں, زبان کی شیرینی اگر آپ کے پاس ہے نا, آپ بڑے سے بڑے دشمن کو بھی موم بنا لیں گے. اور اس شیرینی سے اگر آپ ناواقف ہیں نا, یقین مانیے آپ اپنے دوستوں کو بھی کھو دیں گے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے رہا ہے کہ اگر سختی آپ نے اس انداز میں اور یوں اپنے قریبی اٹھ جائیں. زبان کی شیرینی. اور استاذ کو اپنے نگاہ میں حیا کے ساتھ پیار بھی اپنے شاگرد کے لیے رکھنا چاہیے. وہ ایک شاعر کا شعر ہے نا, غالباً اختر کاشمیری کا ہے, نگاہوں میں اتنا پیار ڈولے کہ تم سے پتھر بھی ہنس کے بولے. انداز ایسا ہونا چاہیے بچے کو سمجھانے. اور بچوں کو سمجھانے کے لیے تربیت اولاد کے جتنے اساویل, اصول کی جمع قرآن اور سنت میں موجود ہے نا, جیسے باپ اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں, یہ بھی آپ کے روحانی اولاد ہیں, آپ ان کو فالو کریں. کہ جو اساتذہ کے معاملے ہیں ماں باپ کیسے چلاتے ہیں. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. بیٹے نے کہا امی گاند والا آیا ہے. ماں اسکول کی استاذ ہے, مدرسے کی مدرسہ ہے, بڑے پیارے انداز سے کہا بیٹا آپ کے لفظ ٹھیک نہیں ہیں, آپ کی بات ٹھیک ہے. امی وہ کیسے؟ بیٹا گاند والے ہم ہیں, وہ صفائی والا آیا. اٹھو اور مت بیٹھو کے فرق کو استاذ سامنے رکھے, آپ دیکھیں بچہ سمجھنے والا بنتا کیسے نہیں. اس طرح ہونا چاہیے کہ بھائی ہم حیران ہیں, چوڑا اسے کہتے ہیں جو صفائی کرے. یہ معاشرے کی بہت بڑے ظلم کی کارستانی ہے. بھائی وہ چوڑا نہیں ہے, وہ صفائی والا ہے. لفظ تو صحیح بولو. ہم اس الفاظ کو اس طرح سمجھا سکتے ہیں, اور پیار کے انداز میں مثالیں دو گے بچے سمجھ جائیں گے. میرے سامنے ایک فیملی آئی, ہم ان کا میٹر حل کر رہے تھے, بھائی طلاق ہوئی نہ ہوئی, یہ ہوا نہ ہوا. خاوند نے کہا میں قرآن اٹھاتا ہوں, مسئلہ یہ ہے. حالانکہ اس مسئلے پر ہم نے خاوند سے حلف نہیں لیا تھا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب گواہ آ جائے نا, پھر مفتی حلف نہیں لیتا مدعی اور مدعا علیہ کے چکروں میں. اب تو گواہوں سے معاملہ صاف ہو جاتا ہے. ہاں گواہ پر کوئی جرح ہو تو پھر بات اور ہے. انہوں نے کہا نا میں نے قرآن اٹھاتا ہوں. ساتھ والے نے کہا جھوٹا قرآن اٹھاتا ہے. میں بہت پریشان ہو گیا. میں نے کہا بھائی اس کو تو چھوڑو, مجھے تیرا مسئلہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. کہتے کیا؟ میں نے کہا قرآن جھوٹا بھی ہوتا ہے. نہیں یہ جھوٹے طور پر قرآن اٹھا رہا ہے. میں نے کہا آپ نے کہا جھوٹا قرآن اٹھاتا ہے. قرآن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ قرآن تو سچی کتاب ہے. پھر کیا کہوں؟ میں نے کہا کہو جھوٹے نے قرآن اٹھایا ہے. نہیں سمجھے؟ جھوٹے نے قرآن اٹھایا. تو کہ جھوٹا قرآن اٹھا تو قرآن تو سچا ہے, تو جھوٹا قرآن اٹھاتا ہے کیا؟ یعنی لفظوں میں ہم لوگ اس طرح بیٹھ. استاذ یوں لفظوں کی ترتیب سے ترتیب پہ بولنے پہ سمجھاتا ہے. بھائی یاد رکھیں, بچہ بولنا تو میرے خیال میں 2 سال میں سیکھ جاتا ہے.
2 سال میں بچہ اچھی بھلا جملہ کہہ لیتا ہے، لیکن کون سا جملہ کہاں کہنا ہے اس پر زندگیاں لگ جاتی ہیں۔ تو تجربہ نہ کریں، تجربوں سے سبق حاصل کریں، اپنے سینئرز کو دیکھیں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا